جب میں لفظ بولوں بعض اہل علم تو اس کا معنی سمجھ جایا کریں کہ جو لوگ اس حدیث کا صحیح معنی مراد نہیں سمجھ سکے، جن کو کوئی اعتقادی مغالطہ لگا ہے اور معرفت مقام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے۔ بعض اہل علم نے یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم نبوت کی وسعت تامہ، اس کو کاملاً ادراک نہ کرتے ہوئے یہ خیال کیا کہ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ احکام شریعت میں سے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ یہ طاہر القادری صاحب کی اپنے خیالات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا وہ سب ایک کچھ جانتے تھے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اور جو شخص یہ گمان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دیتے تھے کہ کل کیا ہوگا، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ کھڑا۔ سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ بھی یہی عقیدہ رکھتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا قیام کب ہوگا؟ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ جی طاہر القادری صاحب، ذرا ہمت کیجئے اور لگائیے فتویٰ اور کہیے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ بھی آپ کی اصطلاح میں ان بعض اہل علم میں سے ہیں جن کو اعتقادی مغالطہ لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 92، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے سوالات کیے گئے کہ آپ نے ان سوالات کو ناپسند فرمایا۔ جب ایسے سوالات کی کثرت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ ثم قال للناس سلونی عما شئتم، تو پھر آپ نے فرمایا مجھ سے جو چاہے سوال کر لو۔ تو ایک شخص نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ دوسرے نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ سالم ہے، شیبہ کا آزاد کردہ غلام۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت چہرے کا حال دیکھا جس پہ غصے کے آثار، تو سیدنا عمر کہنے لگے انا نتوب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ آئیے اس حدیث کو لے کر طاہر القادری صاحب نے کیا ثابت کرنا چاہا، ذرا سنیے قادری صاحب کو۔ یا بعض اہل علم نے، جب میں لفظ بولوں بعض اہل علم تو اس کا معنی سمجھ جایا کریں کہ جو لوگ اس حدیث کا صحیح معنی مراد نہیں سمجھ سکے، جن کو کوئی اعتقادی مغالطہ لگا ہے اور معرفت مقام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے۔ بعض اہل علم نے یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم نبوت کی وسعت تامہ، اس کو کاملاً ادراک نہ کرتے ہوئے یہ خیال کیا کہ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ احکام شریعت میں سے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ احکام شریعت میں سے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، یہ مفہوم مراد لینا غلط ہے، بلکہ شارع علیہ السلام کے قول مطلق کو ناروا مقید کر دینے کے مترادف۔ یہ طاہر القادری صاحب کی اپنے خیالات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا وہ سب ایک کچھ جانتے تھے۔ تمام غیوب وہ آپ کے سامنے بالکل کھلے ہوئے تھے۔ جو قادری صاحب کے ان نظریات سے اختلاف رکھے یا قادری صاحب کی بناوٹی خود ساختہ اس عقیدے کو نہ مانے، تو قادری صاحب اس پر فتویٰ کیا لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسے لوگ مقام رسالت کی معرفت نہیں رکھتے۔
انہیں علم نبوت کی وسعت تامہ کا کامل ادراک نہیں ہوا۔ گویا جو ان کے گھڑے ہوئے ان جدید عقائد کو نہیں مانتا وہ مقام مصطفیٰ کو صحیح طور پہ سمجھنے والا نہیں، جو مانتا ہے وہی ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھتا ہے۔ آئیے قادری صاحب کا یہ فتویٰ کن کن لوگوں پر لگتا ہے، قادری صاحب کے طعن و تشنیع کی یہ تان کہاں ٹوٹتی ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4855 ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدْ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ جس نے تم سے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ کل کیا ہوگا تو یقیناً اس نے جھوٹ بولا۔ پھر ام المؤمنین صدیقہ سلام اللہ علیہا قرآن حکیم کی اس آیت کا یہ حصہ تلاوت کرتی ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 439 میں ہے کہ آپ نے فرمایا وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور جو شخص یہ گمان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دیتے تھے کہ کل کیا ہوگا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ کھڑا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے نبی کہہ دیجئے زمین اور آسمانوں میں کوئی بھی غیب جاننے والا نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات بچپن سے ہی مسلم تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے والد کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا۔ پھر صدیقہ کائنات 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی زوجہ کی حیثیت سے رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی۔ بھلا آپ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور کون سمجھ سکتا ہے؟ لیکن سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ بھی یہی عقیدہ رکھتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں۔ اگر قادری صاحب جیسے لوگ اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ ان سے معرفت مقام رسالت سمجھنے میں نعوذ باللہ کمی کوتاہی ہوئی تو پھر ہم قادری صاحب کی اس عقیدے پر صرف یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 187 کو سنیے یسألونک عن الساعة ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کا قیام کب ہوگا، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پہ اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری واقع ہوئی ہے، نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک ہی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ وہ آپ سے قیامت کے وقوع کے بارے میں پوچھتے ہیں جیسے آپ اس کے بارے میں خوب تحقیق کرنے والے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ حفیٌ اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی چیز کے بارے میں بار بار پوچھ کر اچھی طرح علم حاصل کر رکھا ہو۔ وقوع قیامت کے بارے میں سوال سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کأنک حفی عنہا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت کے بارے میں خوب تحقیق فرما کر اس کے وقت کا علم حاصل کر چکے ہوں۔ یہ تشبیہ نفی کے لیے ہے کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ اس کا علم صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ یاد رہی احمد خان بریلوی صحابی اس آیت کے ترجمہ میں حفی کا معنی خوب تحقیق انہوں نے یہ ترجمے میں لکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر لائے ہیں جس میں آپ نے فرمایا لما سأل الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة، جب لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا كأنهم يرون أن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم حفی بہم، گویا وہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں اس کی خوب تحقیق فرما رکھی ہے۔
فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ اس کا علم ایک اللہ ہی کے پاس ہے. استأثر بعلمها فلم يطلع عليها ملكا ولا رسولا، اس کے وقت وقوع کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ خاص رکھا، بس کسی فرشتے اور رسول کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی. اب قادری صاحب اور ان جیسا عقیدہ رکھنے والے بتائیں، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کی دعا کی برکتیں سمیٹ کر کتاب اللہ کا علم سمجھنے والے، تفسیر کے میدان میں سب سے عظیم شخصیت صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہی فتویٰ لگائیں گے کہ وہ مقام رسالت کو سمجھنے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوتاہی کر گئے؟ الحمدللہ طاہر القادری صاحب کے اس جوابی سلسلے میں عقیدہ علم غیب کے حوالے سے قرآن و حدیث سے بہت سے دلائل ہم پیش کرتے چلے آئے. اسی طرح ہمارے پاس آثار صحابہ کی بھی کوئی کمی نہیں، کئی صحابہ کے آثار پیش کی جا سکتے ہیں، لیکن اختصار کے لیے ہم انہی دو مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں. یاد رہے کہ یہ دونوں مثال ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ کے گھرانے سے پیش کی ہے. پہلی مثال آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور دوسری آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. اب ہم ان اہل علم کے کچھ اقوال پیش کریں گے جو اہل علم خود قادری صاحب کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں. محدث جلیل امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ نے عقیدے پر ایک متن تالیف فرمایا. الحمدللہ اہل السنہ اہل الحدیث کے ہاں یہ ایک قابل قدر کتاب ہے. اس کی شروحات اور دروس کی کثرت ہے. اس میں امام طحاوی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں یہ دیکھیں، صفحہ 17 ہے. وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ لَمْ يَطْلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، اور تقدیر کی اصل اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس کا راز ہے جس پر نہ کوئی مقرب فرشتہ مطلع ہوا اور نہ ہی کوئی نبی مرسل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بابرکت زندگی کے آخری ایام میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی، ایک نماز با جماعت ادا کروائی کہ یہ ظہر کی نماز تھی. جبکہ ایک ضعیف روایت جسے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1235 کے مطابق یہ جہری نماز تھی، لیکن یہ روایت ابو اسحاق السبعی کے اختلاط اور تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے. مزید تفصیل کا موقع نہیں. امام طحاوی رحمہ اللہ نے اسی ضعیف روایت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا لِأَنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ كَانَتْ صَلَاةً يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، چونکہ یہ نماز ایسی تھی جس میں قرات جہری بآواز بلند ہوتی ہے. وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الموضع الذي انتہا الیہ ابو بکر من القراءة، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی قراءت ختم کرنے کے مقام کو نہ جان پاتے. جی طاہر القادری صاحب ذرا ہمت کیجئے اور لگائیے فتویٰ اور کہیے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ بھی آپ کی اصطلاح میں ان بعض اہل علم میں سے ہیں جن کو اعتقادی مغالطہ لگا اور مقام رسالت کو سمجھنے میں کمی واقع ہوئی ان سے. مزید سنیے، علامہ ابو سعود حنفی رحمہ اللہ کی تفسیر جلد 2 صفحہ 448 ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان انا الا نذیر وبشیر ای ما انا الا عبد مرسل للانذار والبشارہ، میں تو بس ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، یعنی میں نہیں ہوں مگر ایک بندہ ڈرانے اور خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہوا. شأنی حیازت ما يتعلق بهما من العلوم الدینیہ والدنیویہ للوقوف على الغیوب التي لا علاقة بینها وبین الاحکام والشرائع، میرا کام ان دینی اور دنیاوی علوم کا حاصل کرنا ہے جن کا انذار اور تبشیر سے کوئی تعلق ہو، نہ کہ ان غیوب سے واقف ہونا جن کا ان دونوں امور اور احکام و شرائع سے کوئی تعلق نہ ہو. بات بڑی واضح ہے کہ علامہ ابو سعود الحنفی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی تمام غیوب کا جاننا انبیاء علیہم السلام کے اختیار میں نہیں. مزید سنیے،
12ویں صدی میں فوت ہونے والے ایک صوفی گزرے ہیں اسماعیل حقی حنفی، ان کی تفسیر ہے روح البیان، جس سے قبر پرست بہت زیادہ عبارتیں نقل کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس کی جلد 10 صفحہ 203 پہ لکھا ہے وَأَمَّا مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ مِنَ الْغُيُوبِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا وَقْتُ قِيَامِ السَّاعَةِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ أَحَدًا أَبَدًا، اور اگر ان کا ان دو امور سے کوئی تعلق نہ ہو تو وہ ان غیبوں میں سے قیامت قائم ہونے کا وقت بھی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا۔ مزید سنیے، ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ میں لکھا، دیکھیے اس کا صفحہ 300، وقد قال تعالی قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب نہیں جانتا، وقال وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور فرمایا اگر میں غیب جانتا تو اپنے لیے بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا۔ مزید فرماتے ہیں وَلَمَّا جَرَى لِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ مَا جَرَى وَرَمَاهَا أَهْلُ الْإِفْكِ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ حَتَّى جَاءَهُ الْوَحْيُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِبَرَاءَتِهَا، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے وہ معاملہ پیش آیا اور بہتان لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت امر کو جانتے نہیں تھے، یہاں تک کہ ام المؤمنین کے بری ہونے کی وحی آئی وعند هؤلاء الغلاة انه علیہ الصلاة والسلام كان يعلم الحال وانه غیرها بلا ریب واستشار الناس في فراقها، اور ان غالیوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقت کو جانتے تھے اور بغیر شک کے ہی آپ نے ان سے اپنا رویہ بدل لیا اور ان سے جدائی کے لیے لوگوں سے مشورہ کیا، آپ نے اپنی زوجہ کو وقتی طور پہ چھوڑ دیا اور حقیقت حال جانتے ہوئے بھی آپ نے ان سے فرمایا ان کنتی الممتی بذنب فاستغفر اللہ، عائشہ اگر آپ سے یہ گناہ صادر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، حالانکہ آپ کو یقینی علم تھا کہ عائشہ نے کوئی گناہ نہیں کیا، استغفر اللہ۔ بے شک اس غلو کے باوجود ان غالیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گناہوں کی مغفرت کروا کر انہیں جنت میں داخل کروائیں گے، اور یہ جس قدر غلو کرتے جائیں گے اتنے ہی نبی کے قریب ہوں گے اور نبی کے خاص بن جائیں گے۔ بس یہ لوگ تمام انسانوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں اور آپ کی سنتوں کے شدید ترین مخالف ہیں، اور ان لوگوں میں نصارہ کی مشابہت پائی جاتی ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انتہائی غلو کیا اور ان کے دین و شرع کی سب سے بڑی مخالفت کی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ غالی لوگ من گھڑت احادیث کی تصدیق کرتے ہیں اور صحیح احادیث میں تحریف کرتے ہیں۔ قادری صاحب ان اہل علم اکابر پر اپنی جہالت کے سبب گویا اعتراض کر گئے کہ یہ مقام رسالت کو سمجھنے میں انہوں نے حق ادا نہیں کیا، کوتاہی کی، اور اگر کوئی صحیح سمجھا تو یہ قبر پرست غالی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان قبر پرستوں کو ہدایت دے جو غلو کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کرتے ہیں اور مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ کی بھی توہین کرتے ہیں اور صحابہ کے منہج کی بھی توہین کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ نہ اللہ والے ہیں، نہ رسول والے ہیں، نہ یہ صحابہ والے ہیں، بلکہ یہ شیطان کی فکر پہ چل کر اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں توحید کا داعی بنا کر رکھے، پیغام توحید دینے والا بنا کر رکھے، اور آخری لمحات تک زندگی کے یہ پیغام توحید ہماری زبان سے نکلتا رہے، اور اس حال میں موت آئے مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔